ایک لمحہ ایسا آیا سکینہ گر گئی اور قافلہ آگے بڑھ گیا. سکینہ گر گئی, قافلہ آگے بڑھ گیا. بس عزادار نے مظلوم ہے, کاش کی اس مصائب کی کیفیت کو آپ سمجھیے. سکینہ گر گئی نا مگر قافلہ آگے بڑھ گیا. ہاں محبت کیجئے, باپ اور بیٹی کی محبت کو سلام کیجئے. ہاں بار بار زینب دیکھ رہی ہے سکینہ کہاں ہے, ارے سکینہ کہاں ہے, رقیہ دیکھ رہی سکینہ کہاں ہے, کلثوم دیکھ رہی سکینہ کہاں ہے. رباب پریشان ہے, بار بار میری سکینہ کہاں ہے, میری سکینہ نظر نہیں آ رہی ہے. بس ابھی یہ لوگ اشاروں میں بات ہی کر رہے تھے کہ اتنے میں ایک ظالم اپنے تازیانے کو لہراتا ہوا آیا. سید سجاد نے کہا اب کیا ہو گیا جو تم مجھے مارنے کے لیے آ رہا ہے. بس ایک بات کہتا ظالم کہتا آ سجاد اپنے بابا سے کہو آگے بڑھے, جس نیزے پہ سر ہے وہ نیزہ آگے نہیں بڑھتا. خدا کی قسم سمجھیے, مصائب سمجھیے, تاکہ گھر میں اگر لیٹے بھی ہو نا تب آپ کو سمجھ میں آئے ہائے حسین اور سکینہ کی ایسی محبت کہ کٹا ہوا سر جس نیزے پہ ہے وہ نیزہ زمین میں گڑ کر کے رہ گیا. بس ہاتھوں کی ہتھکڑیوں کو سنبھالے ہوئے, بیڑیوں کو سنبھالے ہوئے امام آگے بڑھے. میں کیسے بتاؤں کہ کیسے آگے بڑھے, آگے بڑھے. اب بس ایک مرتبہ گلے میں توق, اس میں کانٹے لگے ہوئے, مگر پھر بھی ذرا محسوس کیجیے گا, ہر چیز کتاب میں نہیں ہوتی. اپنے جھکے ہوئے سر کو اٹھایا ہوگا, بابا یہ تازیانے ماریں گے, بابا کیوں آگے نہیں بڑھ رہے. کٹے ہوئے سر کے لب ہلے اور ایک آواز آئی سجاد میرے بیٹا کیسے آگے بڑھ جاؤں, میری سکینہ قافلے میں پیچھے لگ گئی. جزاکم اللہ, خدا ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرمائے. میں ایک نفسیاتی جملہ کہوں, یہاں جتنے بیٹھے نا سب مرد بیٹھے نا میرے سامنے, میں نفسیاتی جملہ کہتا ہوں. پردے کے پیچھے میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں, جانتے کیا ہوتا ہے, کوئی مصیبت سنیے گا, اگر سمجھ میں آ جائے تو آواز گریا سے بتائیے کہ سمجھ میں آ گئے. کوئی مصیبت کوئی پریشانی اگر آپ کے گھر میں آ جائے نا, آپ کے گھر میں آ جائے نا تو جانتے آپ کیا کہیں گے, نہیں نہیں کہاں بہن تم کہاں جا رہی ہو, ارے بیٹھو ہم ہیں نا, ہم جاتے ہیں. ہائے سجاد کی مظلومی, سجاد ہاتھوں میں ہاتھ کریا, ہائے سمجھ گئے, پاؤں میں بیڑیا. اب یہ سجاد ان زنجیروں اور بیڑیوں میں جکڑے, ارے کیسے باہر جب وہاں تک جائیں. بس ایک مرتبہ زینب کہتی ہے اے سجاد میرے لال تم رکو, اب گھر کی ایک عورت جائے گی. جزاکم اللہ. بس آخری لمحہ, بس ایک مرتبہ آگے بڑھی اور آگے بڑھی اور شام غریبہ کی طرح کہتی جا رہی ہے اے سکینہ کہاں ہو, اے میرے بھائی کی امانت کہاں ہو, اے میری سکینہ کہاں ہو, اے میری لاڈلی کہاں ہو. اب یہ کہتی جائیں, دیکھا کچھ سایہ سا نظر آ رہا ہے, جلدی جلدی قدم کو آگے بڑھایا, دیکھا سایہ نہیں ہے, ایک کوئی بیوی ہے جو سکینہ کو اپنے آنچل میں لیے ہوئے پیار کر رہی ہے. اب میں اس مصائب کو نہیں سمجھا سکتا, آپ اپنی عقل کے مطابق سمجھ لیجئے گا. وہ 4 سالہ بچی جو 10 محرم کے بعد فقط تماچوں کے علاوہ کچھ نہ پایا ہو, فقط گھڑکیوں کے علاوہ کچھ نہ پایا ہو, جب تھوڑی سی محبت بھری گود ملی نا بس نیند کی آغوش میں چلی گئی. ادھر زینب نے کہا بی بی ہم آپ کا بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں, اس لیے کہ جب سے یہ بچی یتیم ہوئی ہے نا اتنا پیار کسی نے دیا نہیں ہے. لوگ تو تماچے مارتے تھے, لوگ تو تازیانے لگاتے تھے, لوگ تو طرح اونٹ پہ اے بی بی دیکھیے میں علی کی بیٹی ہوں, میں زینب ہوں, میں علی کی بیٹی ہوں. بس ہاں ابھی تو کچھ نہیں ہے میرے پاس دینے کے لیے, مگر وہاں اتنا ضرور دے دوں گی کہ جب میدان محشر میں پہنچو گی نا تو میں اپنی اماں زہرا سے تمہارے لیے شفاعت کراؤں گی. بس ایک مرتبہ جھکا ہوا سر اٹھا, ارے زینب, ارے پہچان میں تیری ماں زہرا. ارے زینب نے اپنے آپ کو گرا دیا, اے اماں, ارے 70 قدم دور کھڑی دیکھ رہی, آپ کا بیٹا ذبح ہو رہا تھا. عجب نہیں کہ سیدہ نے کہا ارے زینب تو 70 قدم دور کر, اے زینب میں وہی میری گود میں میرا بیٹا.